السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہونی چاہیے، چونکہ یہ ابھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ جگہ جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہوگا، اور ہر شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں، لیکن حقیقی محبت ہوتی کیا ہے؟ ایک روایت میں ہے، میں بتاتا ہوں۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت میں آتا ہے کہ بڑے کالے کلوٹے تھے اور نوجوان تھے، بڑے کالے تھے۔ جب بھی اپنا رشتہ کسی کے گھر لے کر کے جاتے تو لوگ ٹھکرا دیتے تھے، انکار کر دیتے تھے۔ اس بنیاد پر ٹھکراتے تھے کہ بڑے کالے کلوٹے تھے۔ ان کے کالے پن کی وجہ سے کوئی شخص اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بالکل سمجھے مایوس ہو چکے تھے۔ حضرت سعد نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں کالا ہوں؟ میرے کالے پن کی وجہ سے کیا میں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ کیا کالے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سعد، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک تقوی، ایمان ضروری ہے۔ تقوی کی بنیاد پہ، ایمان کی بنیاد پہ شخص جنت میں جائے گا اور جہنم میں جائے گا۔ مطلب جنت جہنم کا فیصلہ انسان کے عمل پہ ہوگا۔ تقوی ہے، ایمان ہے، تو انسان جنت میں ضرور جائے گا۔ اسی وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، شہادت دی اپنے ایمان کی کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں، ایک اللہ کو مانتا ہوں اور آپ کو نبی یعنی رسول پیغمبر تسلیم کرتا ہوں۔ اس بات کی میں شہادت دیتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، میں تو مسلمان ہوں، لیکن حال یہ ہے جب بھی کسی گھر میں رشتہ بھیجتا ہوں، اپنے نکاح کے لیے پیغام بھیجتا ہوں، تو لوگ مجھے ٹھکراتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں میرے کالے پن کی وجہ سے۔ اے اللہ کے رسول، بڑا پریشان ہوں، میں تھک چکا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ کے سب سے خوبصورت عمیر بن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صاحبزادی تھی جو سب سے خوبصورت پورے مدینہ میں تھی، بڑی پڑھی لکھی، بڑی ذہین تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے کہا، آپ عمیر کے گھر جائیے، میرا سلام پیش کیجیے گا اور کہیے گا کہ آپ کی بچی سے اللہ کے رسول نے میرا نکاح طے کر دیا۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، جانے کے بعد لڑکی گھر پہنچتے ہیں، یہ معاملہ سارا واقعہ، سارا ماجرا سناتے ہیں، تو لڑکی کے گھر والے ٹھکرا دیتے، انکار کر دیتے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنی اتنی خوبصورت بچی اور اتنی خوبصورت بچی کو ایسے کالے کلوٹے شخص کو کیسے حوالے کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، لیکن وہ بیٹی بھی جو تھی بڑی انٹیلیجنٹ تھی، بڑی چالاک تھی۔ اپنے والد سے کہنے لگی کہ ابا جان، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہو جائے ہم لوگ کے خلاف۔ اللہ کے رسول نے جو فیصلہ کرے، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ اللہ اس کے رسول کا جو فیصلہ ہو جائے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ ابا جان ایسا نہ کرے، ہو سکتا کہ میرے خلاف وہی نہ نازل ہو جائے۔ اسی وقت ان کے والد بھاگتے ہوئے آتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، لغزش ہوئی کہ میں نے آپ کے حکموں کو ٹھکرایا، میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنی بچی کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں حضرت سعد سے۔ بہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کا نکاح ان بچی سے نکاح کروا دے جو مدینہ کی سب سے خوبصورت تھی۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سامان خریدنے کے لیے، بیوی کے لیے کچھ سامان خریدنے کے لیے بازار میں باہر جاتے ہیں۔ اسی وقت اعلان ہوتا، جنگ کے لیے اعلان ہو جاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتوں میں آتا ہے کہ بجائے گھر کے سامان خریدنے کے اسی پیسے سے جنگی ہتھیار سامان خرید لیتے ہیں اور جنگ کے لیے نکل پڑتے ہیں اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں لٹا کر اور سعد کو گود میں لٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا نکاح اس سے بہترین لڑکی ہے، اللہ نے تمہارا نکاح جو ہے
جنت کی حوروں سے کر دیا ہے۔ ان کے سسرال والے آتے ہیں، ان سے بھی اللہ کے رسول کہتے ہیں آپ نے اپنی بیٹی کو دینے آپ کترا رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سعد کا نکاح اس سے بہترین خوبصورت اور جنت کے حور سے اللہ نے کر دیا۔ یہ محبت تھی، یہ محبت تھی کہ ایمان کے خاطر، دین کے لیے ابھی نئی نویلی شادی ہوئی تھی، نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر وہ اللہ کے راستے میں نکلے۔ اللہ کا حکم آ گیا، اب وہ کہ میری شادی نہیں ہوئی، آج شادی نہیں، اللہ کا حکم تھا، اسی کا نام ایمان۔ اللہ نے جو کہہ دیا اس کو کر گزرنا ہے۔ حضرت عمیر بھی جو تسلیم کی کہ اللہ کے رسول کا فیصلہ تو اس کو مان لیے جائے کہ وہ ہماری بیٹی کے لائق ہے یا نہیں۔ تو اصل چیز میرے دوستو بتانے کی یہ ہے کہ اصل چیز ترجیح جو دینے کی ضرورت ہے شادی و بیاہ کے موقع پہ دینداری کو، حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو شادی کئی بنیاد پہ، لیکن سب سے جو اہم چیز ہے کہ شادی کرنے میں اصل چیز ولی دین ہے، دین کو ترجیح دینا چاہیے۔ آج کل ہم ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ لڑکا اچھا پیسہ کماتا ہے کہ نہیں، پڑھا لکھا ہے کہ نہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، بھلا نمازی ہو یا نہ ہو، سنت سے واقفیت ہو یا نہ ہو، دین اسلام کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، پیسہ اچھا کماتا ہے نا۔ حال کیا ہوتا ہے چند سالوں میں دیکھتے طلاق کی نوبت کیوں آتی ہے؟ دین کے بنیاد پہ اگر شادی ہوگی تو کبھی بگاڑ نہیں ہوگا، معاشرے میں طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، لیکن جب دین کی بنیاد نہیں رہے گی تو گھروں میں جو فتنہ فساد آپس میں ہو رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے دین کو ترجیح۔ چاہے لڑکیوں کو گھر میں لائیں تو بھی دین کو دیکھنا چاہیے، چاہے آپ اپنی لڑکی کسی لڑکے کو دے رہے ہیں اس کے اندر بھی دین دیکھنا چاہیے کہ دینداری ہے کہ نہیں۔ تو یہ آپ اللہ اس کے رسول سے اگر محبت کریں گے تو یقیناً اس چیز کو ترجیح دیں گے، لیکن دنیا سے محبت ہوگی تو اس وقت اس کو بھلا دیں گے۔ تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا دم بھرتے ہیں ان کو ایسے موقع پہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے کیا چیز ہمیں تعلیم دی ہے، کس چیز کو ہمیں ترجیح دینا، کس ترجیح کی بنیاد پہ ہمیں شادی کرنی چاہیے، اس وقت تو بھلا دیتے ہیں۔ ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ پیسے کو، دولت کو، مکان کو، دولت کو، شہرت کو، عہدہ کو، وہ ترجیح ہمارے نظر میں ہوتی ہے، ہم پھر دین کو بھلا دیتے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے، محبت تو وہ ہے جو اللہ کے رسول نے حکم دیا وہ محبت ہونی چاہیے، جن چیزوں کا حکم دیا ہمیں وہ کام کرنے چاہیے، اس کا نام محبت ہے۔ اگر محبت میں نے کہا قربانی مانگتی ہے، عملی طور پہ ہے تو یقیناً محبت ہے، لیکن زبان سے کہنے سے کوئی شخص دن رات رٹتا رہے مجھے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، تو یہ محبت کی دلیل نہیں، محبت قربانی مانگتی ہے، عملی طور پہ پیش کر کے دکھائیے، یہ اصل محبت ہے۔ رب کریم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔